بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سخی ابن سخی شہزادہ علی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بھائیوں کا آپس کے اندر کتنا ادب تھا اور کس طرح امام حسین اپنے بڑے بھائی کا ادب فرمایا کرتے اور کیا ان کی آپس کے اندر محبت تھی، اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دست دراز کیا، سوال کیا، کچھ مانگا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت مانگنا جائز نہیں ہے، اور ان میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قرض دار ہو تم، اس صورت میں سوال کرو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فقیر بنا دینے والی غربت ہو، اتنا غریب ہو، فقیر بنا دینے والی غربت، اس صورت میں سوال کر سکتے ہو۔ اور نمبر 3 بہت زیادہ زمان والے ہو، تو فرمایا کہ ان صورتوں میں سوال کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔ اس شخص نے یہ صورتیں سنی اور عرض کرنے لگے کہ اے امام حسن مجتبی، میں ان تینوں صورتوں میں سے ایک وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے سوال کیا ہے۔ آپ نے وہ وجہ نہیں پوچھی، بس اس کی بات پر آپ نے یقین کیا اور آپ نے اس کو 100 دینار، جو کہ سونے کے سکے ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، 100 دینار آپ نے اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ وہ اسے پیش کر دے۔ اس نے وہاں سے 100 دینار لیے اور لے کر وہ حضرت امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا اور ان کے پاس گیا۔ جب ان کے سامنے دست سوال دراز کیا، سوال کیا، مانگا، تو آپ نے بھی وہی 3 صورتیں بتائی۔ فرمایا کہ اگر یہ 3 صورتیں ہوں تو سوال جائز ہے ورنہ سوال جائز نہیں۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ اے امام حسین، میں ان میں سے کسی ایک صورت کی وجہ سے ہی آپ کے پاس آیا ہوں، اور اسی طرح سے میں امام حسن کے پاس بھی گیا تھا اور امام حسن نے بھی میری مدد فرمائی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا انہوں نے؟ کہنے لگا کہ انہوں نے 100 دینار دیے تھے، 100 دینار، 100 سونے کے سکے جو اس زمانے کے اندر تھے، وہ 100 دینار دیے تھے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا کہ اسے 99 دینار اس کو دے دو اور اس کی خدمت میں پیش کر دو۔ خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اس شخص نے کہا کہ انہوں نے تو 100 دیے تھے، آپ نے 99 دیے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کی برابری کو ناپسند کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اتنے ہی دے کر ان کے برابر آ جاؤں، اس وجہ سے میں نے ایک کم دیا ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے لے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کر ان کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر پوچھے، کچھ نہیں پوچھا، اور بغیر پوچھے آپ نے اسے 7 دینار دے دیے، 7 دینار دے دیے آپ نے اس کو۔ اور جب 7 دینار دیے تو اس نے عرض کیا، اس نے کہا کہ میں حضرت امام حسن کے پاس بھی گیا تھا، حضرت امام حسین کے پاس بھی گیا تھا، اور انہوں نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا تھا۔ امام حسن نے 100 دینار دیے، امام حسین نے 99 دینار دیے، اور آپ مجھے 7 دینار دے رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سنا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تعجب ہے تجھ پر، تعجب ہے تجھ پر کہ تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے
بے شک وہ دونوں تو علم اور مال کے دریا ہیں، ان کے پاس تو علم کے دریا بھی بہہ رہے ہیں، ان کے پاس تو مالوں کے دریا بھی بہہ رہے ہیں، اور تو مجھے ان کے برابر بنا رہا ہے۔ تعجب ہے تجھ پر اے شخص، تعجب ہے تجھ پر اے شخص۔ تو ناظرین کرام، واقعے سے اس واقعے سے ہمارے لیے کیا درس اور ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، امام علی مقام امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اور پھر امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن کا کس طرح ادب، آپ کی تعظیم فرمایا کرتے تھے، یہ ہمیں سکھایا امام حسین نے۔ اس وجہ سے چونکہ اسلام جو ہے وہ بڑے بھائی کا بڑا مقام بتاتا ہے، اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے، کہ جس طریقے سے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح سے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے بھی شفقت اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا، اور ہم لوگوں کے لیے ایک درس بھی پیش کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر اپنے گھر کے اندر اگر ہم بھی ہر کسی کو اس کے حقوق دیتے رہیں، جو بڑے بھائی کا مقام ہے وہ اس کو دیں، جو چھوٹے بھائی کا مرتبہ ہے، جو چھوٹے بھائی پر شفقت کا حق ہے، وہ بڑا بھائی اس کو وہ عطا کرے، تو گھر کے معاملات ہمارے بہت بہتر ہوں گے، رنجشیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، اور گھر کا ماحول ایک بڑا ہی پرسکون ماحول بنتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔